کہ اے نوجوان تو اس خدا سے ڈرتا کیوں نہیں ہے جس خدا نے پیدا کیا ہے؟ اس مزدور کا حق کیوں رکھا ہے؟ کیوں دبایا ہے اس کا حق؟ دیتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا حق مزدور کا دو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب نار میں مبتلا فرما دے گا۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے حق لے کر دیا۔ تو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مزدور کے بارے میں، مزدور کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ اب آئیے آگے حدیث مبارکہ ایک اور سماعت کیجئے گا، اور یہ اتنی پیاری ہے کہ جس کے کیا کہنے، اور یہ سبق ہے قیامت تک کے آنے والے سبھی ایمان والوں کو، کہ جب کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے تو اس کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس مزدور سے گن کھاتے ہیں اور اپنا برتن اس مزدور سے الگ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ، اس مزدور کے ساتھ کھانا گوارا نہیں کرتے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ مزدور کے ساتھ کھانا کھانے سے ہم ڈرتے ہیں، پانی اس کے ساتھ پینے کے، بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، لیکن جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے مزدور کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں موجود تھے۔ ایک نوجوان، ایک شخص آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے وہ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں بیٹھا تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اپنے ہاتھوں کو میری طرف بڑھا۔ جب اس نوجوان نے، اس شخص نے حضور علیہ السلام کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، فرمایا وہ کام کرنے کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے، مشقت کرنے کی وجہ سے، مزدوری کرنے کی وجہ سے، کام پہ کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ اس کے سخت ہو چکے تھے، ہاتھوں پر چھالے بن کر وہ ہاتھ پکے ہو چکے تھے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، اور پکڑ کر حضور علیہ السلام نے اپنے لبوں کے ساتھ اسے لگا کر چوم لیا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اس مزدور کے ہاتھوں